نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعدکم علی بعد للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا صدق اللہ و مولانا العظیم۔ گرامی قدر، الحمدللہ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء، پارہ نمبر 5 کا دوسرا رکوع جو میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، میں اپنے تمام فالوورز، سبسکرائبر اور یوٹیوب پر اس بات کو دیکھنے والے، درس قرآن کو سننے والے، فیس بک، ٹک ٹاک پر، تمام جگہوں پر درس قرآن کو سننے والے احباب کا دل کی عطا گہرائیوں سے مشکور ہوں، اور ساتھ ہی جو نئے آنے والے دوست ہیں ان سے ریکویسٹ گزار ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں، بیل آئیکن جو ہے وہ پریس کریں تاکہ آپ کے پاس سب سے پہلے درس قرآن پہنچ سکے۔ اور میری دعا ہے جو بھی اس سے منسلک ہیں، جو قرآن کا درس سنتے ہیں، ان کے اہل و عیال کی، میری اور میرے اہل و عیال کی اللہ کامل بخشش فرمائے اور ہم سب کے لیے بخشش کا سامان بنائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ چاہتا ہے، سبحان اللہ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تمہارے لیے صاف بیان کر دے اور تمہیں اگلوں کی روشیں یعنی طور طریقے بتا دے اور تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر کس طرح مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں اپنے بندوں سے کہا کہ رب چاہتا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو ہے وہ مانیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تمہارے لیے صاف بیان کر دے، یعنی تمہارے لیے صاف بیان کر دے۔ اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ جل شانہ یہ چاہتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آگے اللہ فرمایا، واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، اور اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے، اور جو اپنے مزوں کے پیچھے پڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بہت الگ ہو جاؤ۔ اللہ اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے، اور بندہ ان برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر، کیونکہ برے لوگ جو ہیں وہ تو آپ کو بھڑکائیں گے، یار کوئی بات نہیں، ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی تو بڑا وقت ہے،
کوئی بات نہیں، ایک بار ایسا کام کر لے، پھر نہ کرنا میرے کہنے پہ۔ اللہ استغفر اللہ علیہ اعوذ باللہ، یعنی حرام میں مبتلا ہو کر انہیں کی طرح ہو جاؤ، یعنی کہ وہ اپنے برائیاں کرنے والے، زنا، بدکاریاں، فوش گوئیاں کرنے والے، حرام خوریاں کرنے والے، وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، باقی بھی تو کر ہی رہے ہیں نا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بہت الگ ہو جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، سبحان اللہ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی کرے، اور آدمی تو کمزور بنایا گیا ہے، یعنی اپنے فضل سے آکام آسان کر دے، اور آدمی کمزور بنایا گیا۔ کیوں؟ عورتوں کی شہوات، عورتوں کے حوالے سے، شہوات کے حوالے سے صبر کرنا پڑتا ہے، تو صبر جو ہے وہ دشوار ہے۔ حدیث پاک میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں میں بھلائی نہیں، اور ان کی طرف سے صبر بھی نہیں ہو سکتا، وہ نیکوں پر غالب آتی ہیں اور بعد ان پر غالب آ جاتی ہیں۔ جی، یہ عورت چیز ہی ایسی ہے، نیکوں پر غالب آ جاتی ہیں اور بعد ان پر غالب آ جاتی ہیں، یعنی کسی بھی عالم میں خیر خواہی نہیں ہو سکتی۔ اس میں ہر عورت نہیں ہے، یہ آپ کے سامنے ہے جو اس طرح کے معاملات میں مشغول ہوتی ہیں، ان کے بارے میں حکم ہے۔ اللہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ اے ایمان والو، اے میرے محبوب کے کلمہ پڑھنے والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ حق نہ کھاؤ، چوری کر کے، غصب کے، مار کے، نہ حق پہ قبضہ کر کے، جھوٹ، چگلی، غیبت کر کے، یعنی کہ اس طرح کے معاملات ہیں، چوری، خیانت، غصب، جوا، سود، یہ سارے کام جو ہے نا، جتنے بھی طریقے حرام طریقے ہیں، یہ سب ناحق میں آتے ہیں اور اس کی ممانعت ہے۔ اللہ، مگر الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کا ہو گیا، تجارت، خرید و فروخت۔ اب قسمت لک بھی ہوتی ہے، بعض اوقات بندہ 200 روپے کی چیز لیتا ہے، اگلے لمحے وہ 500 کی بک جاتی ہے، 300 کی بک جاتی ہے، 400 کی بک جاتی ہے، وہ اس کی مقدر، اور بعض اوقات وہ 500 کی لیتا ہے اور وہ 200 کی بکتی ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو تجارت، باہمی رضامندی، وہ جائز ہے۔ اور اپنی جانیں ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، اور اپنی جانیں قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ایسے کام اختیار کر کے جو دنیا اور آخرت میں ہلاکت کا باعث بنوں۔ اس میں مسلمانوں کو قتل کرنا بھی آ گیا، مومن کا قتل کرنا خود اپنا ہی قتل ہے، کیونکہ تمام مومن نفس واحد کی طرح ہیں۔ اللہ، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، تمام مومن نفس واحد کی طرح ہیں۔ آج دیکھ لیں نفس واحد کیا ہو رہا ہے، ہمارے مسلمان بھائی بہنیں، بچے کٹ رہے ہیں فلسطین میں، اور یہاں مسلمانوں کو کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ مسلم ممالک بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث پاک میں مسلمان مومن آپس میں نفس واحد کی طرح ہے، دوسرے بھائی کو تکلیف ہوتی ہے تو اسے بھی تکلیف اتنی ہوتی ہے، لیکن بے حسی کا عالم ہمارے سامنے، ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے قابل غور ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور جو ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا تو ان قریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ کو آسان ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ جہاں مرضی بھاگ لو، لیکن اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کو کسی کا ڈر خوف نہیں ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے جن کی تمہیں ممانعت ہے،
تو تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ یعنی کہ کبیرہ گناہوں سے اگر جن کی وعید آئی ہے اور وعدہ عذاب ہے، مثلا قتل، زنا، چوری وغیرہ، اگر ان سے تم بچتے رہو گے اللہ تمہارے صغیرہ گناہوں کو بخش دے گا۔ کفر و شرک تو نہیں بخشا جائے گا، کفر اور شرک جو ہے اس کا بخشا بندہ نہیں جائے گا، مشرک اور کفر کرنے والا وہ نہیں بخشا جائے گا۔ اگر آدمی اسی پر مرا تو اللہ کی پناہ، باقی تمام گناہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ اللہ کی مشیت میں ہیں، اللہ کی رضامندی میں ہے، اللہ کے پاس ہیں، ان کی اللہ کی مرضی ہے، منشا و مرضی ہے، وہ چاہے تو جب چاہے بخش دے، نہ چاہے تو نہ سے۔ ایک بھی چھوٹی سی بات پہ پکڑنا چاہے تو وہ پکڑ لے، بخشنا چاہے تو وہ بڑی سے بڑی بات بھی بخش سکتا ہے، وہ کریم ہے۔ کیوں؟ فرمایا ہم بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے، یعنی جنت۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر بڑائی دی، خواہ دنیا کی یا دین کی۔ آپس میں حسد و بغض نہ پیدا کرو۔ حسد جو ہے کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے کسی کو دیکھ کر اسی جیسا عمل کرنا، اس جیسا بننے کی کوشش کرنا۔ فرض کرو کوئی نمازی ہے، اس کو دیکھ کر نماز پڑھنا حسد نہیں کہلاتا۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کر یہ خیال کرنا کہ اسے ملا، کاش یہ مجھے مل جائے، یہ سب کچھ اس کا ختم ہو جائے، یہ مجھے مل جائے، وہ اس کے قابل ہی نہیں ہے، میں ہی اس کا زیادہ قابل ہوں، یہ تو قابل ہی نہیں ہے۔ تو یہود و نصارہ نے بھی تو ایسے کیا تھا نا، حسد کی آگ میں جل کر حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو تورات اور انجیل سے ختم کر دیا، وہ حسد کی بنا پر۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر بڑائی دی۔ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا، مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے۔ دراصل ہوا کیا تھا، یہ جو معاملات ہے نا کہ کیوں ایسا، یعنی مردوں کو، یعنی جس کی تمہیں ایک دوسرے سے بڑائی دی، ہوا کیا تھا کہ یہ جب یہ آیت میراث للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹوں کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر نازل ہوا، یعنی کہ 1/2، لڑکے کے 2 حصے، لڑکی کا 1 حصہ۔ میت کے ترکے میں مرد کا حصہ عورت سے دگنا مقرر کیا گیا، تو مردوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ آخرت میں نیکیوں کا ثواب بھی ہمیں زیادہ ہی ملے گا، عورتوں سے زیادہ ملے گا۔ تو عورتوں نے کہا ہمیں امید ہے کہ گناہ کا عذاب ہمیں مردوں سے آدھا ملے گا۔ تو اللہ نے فرمایا اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر بڑائی دی ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا، مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ، عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے، یعنی ہر ایک کو اس کے اعمال کی جزا دی جائے گی۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کہ ہم بھی اگر مرد ہوتے تو جہاد کرتے، مردوں کی طرح جان اللہ کی راہ میں قربان کرتی تو انہیں بھی اتنا عظیم ثواب ملتا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل اور انہیں تسکین دی گئی کہ مرد جہاد سے ثواب حاصل کرتے ہیں تو عورتیں شوہروں کی اطاعت اور اپنی پاک دامنی سے اس سے طرح کے عظیم ثواب میں داخل ہو سکتی ہیں۔ وَسَأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے سب کے لیے مال کے مستحق بنائے دیے جو کچھ چھوڑ جائیں ماں باپ اور قرابت والے۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور وہ جن سے تمہارا خلف بن چکا انہیں ان کا حصہ دو۔
ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خلف جن سے تمہارا وعدہ، وہ ان کے بارے میں بھی ہے کہ جن کا کوئی پیچھے نہیں ہے اور کوئی کھانے پکانے والا اور نہیں ہے، کوئی لینے والا میراث نہیں ہے، سارا خاندان ان کا ختم، آخری یہ بندہ تھا۔ اب ایک اگر کسی کے ساتھ کرتا ہے، وصیت کرتا ہے، تو اس سے بھی چاہیے کہ وہ جس کو وصیت کی گئی ہے کہ وہ اس وصیت کو پورا کرنے میں پوری کوشش کرے اور خیانت نہ کرے، کسی قسم کی بھی خیانت نہ کرے، اور ہر ایک دوسرے کا وارث، یعنی کہ وارث اگر وہ بن گیا ہے تو یہ وارث اگر بن گیا تو اسے چاہیے کہ وہ جس طرح سے اس نے وصیت کی ہے اس پہ پورا عمل کرے۔ میرے دوستو، میرے محبوب کے غلاموں، یقیناً آپ کو درس قرآن سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور یہ واقعی اس میں ہر دن جب درس قرآن ہوتا ہے یا قرآن کو پڑھا جاتا ہے، ہر پہلی آیت سے اگلی آیت میں بہت ہی اعلیٰ چیزیں ملتی ہیں سیکھنے اور سکھانے کے لیے۔ تو میں اپنے دوستوں کو گزارش کروں گا جنہوں نے پورا درس سنا ہے ان کی بھی اللہ بخشش فرمائے، اور جنہوں نے سنا ہے اور ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، اس چینل کو آگے لے کر آئیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا سکیں۔ میری یہ خواہش ہے کہ یہ جلد سے جلد، ابھی ہمارے سبسکرائبر جو ہے نا وہ تقریباً 150 کے لگ بھگ ہوئے ہیں، تو میں الحمدللہ 4 پارے مکمل ہو چکے ہیں درس قرآن کے، اور 5واں پارہ شروع ہے۔ تو میں گزارش کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ سب سے پہلے درس قرآن آپ کے پاس پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔